امریکہ کی جانب سے پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دیے جانے والے اور جو رقم معطل کی گئی تھی کچھ عرصہ قبل، اور بلکہ اس سال کے آغاز میں ہی ٹرمپ صاحب کا وہ جو ٹویٹ تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جتنا کچھ پاکستان کو دیا گیا اس کے بدلے میں پاکستان نے جو ہے جو لائز اینڈ ڈسیٹ کی جو انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان نے دیا تھا، پاکستان ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جو رقم معطل کی گئی تھی $300 ملین ملٹری ایڈ کی جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں پاکستان کو ملنے تھے، جون 2018 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اس کی منظوری جو ہے باقاعدہ طور پہ جیمز میٹس صاحب کی جانب سے دی جانی تھی، لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ ری پروگرام کر دیا گیا ہے یہ رقم، اور $300 ملین یعنی کہ $30 کروڑ جو ہے یہ رقم اب پاکستان کو نہیں ملے گی، اور بلکہ ساتھ ساتھ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا اسٹریٹجی کے حق میں پاکستان کے فیصلہ کن اقدامات نہ کرنے پر $30 کروڑ کی امداد اب کہیں اور، یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں ادر ارجنٹ پرائیورٹیز کی، یعنی کہ دیگر فوری ترجیحات کی طرف یہ رقم جو ہے اب ری پروگرام کر دی گئی ہے، پاکستان کے لیے یہ اب منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے $500 ملین کی بھی رقم کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں یہ بھی روکی گئی تھی پاکستان کے لیے، اور اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کمنگ ویک میں یو ایس سیکرٹری پومپیو صاحب کا جو وزٹ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ٹاپ یو ایس ملٹری آفیسر جنرل جوزف ڈنفورڈ کا بھی ساتھ ساتھ وہ بھی اس دورے پہ پاکستان وزٹ کریں گے، اور اس کے بعد نئی دلی بھی یہ جائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان کا اب کیا سٹانس نظر آئے گا یہ پاکستان کے لیے، اور چونکہ پاکستان اب خود انحصاری کی طرف جو نئی حکومت آئی ہے آلریڈی اس کے لیے پریشرز اس کے سٹارٹ میں ہی ابتدائی ایام میں ہی پریشرز کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ سعید خالد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، لائک اے سیڈ سر، یہ جو ایک لیٹسٹ موو میں $300 ملین کی جو کٹوتی کی ہے کولیشن سپورٹ فنڈ میں امریکہ کی جانب سے جو کی گئی ہے، اور یہ ری پروگرامڈ، اور پاکستان کا کہا جا رہا ہے کہ جی اگین وہی ڈو مور والی بات کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف، عسکریت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں نہ کرنے پر پاکستان کو یہ ابھی دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ اور اب جبکہ ایک نئی حکومت نے ابھی چارج اسیوم کیا ہے۔ جو امریکن اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی چلی آ رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں ایک یعنی لائن انہوں نے لی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا ہے تو اس لیے پاکستان کی جو امداد ہے اس کو کم کی جائے، کاٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اوباما کے ساتھ شروع ہو چکا تھا جب ہمیں F-16 کی فنڈنگ انہوں نے ڈینائی کر دی تھی۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پالیسی نئی نہیں ہے، لیکن سٹیپس جو ہیں وہ اس میں آگے انکریمنٹلی ہو رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اوور دا ایئرز انفارچونیٹلی ہمارے جو سپورٹرز جو ہیں وہ کافی ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں امریکہ میں، اور اب جو وہاں پہ حالات نظر آتے ہیں اس میں یہی ہے کہ کوئی شاید لون وائس ہو جو کہے کہ بھئی پاکستان کے ساتھ ہم نے ابھی بھی پاکستان کی کوآپریشن چاہیے، اس لیے کچھ نہ کچھ پاکستان کی جو ہیں چیزیں وہ رکھو۔ اب یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ جو ملٹری آفیسرز کی ٹریننگ کا جو روکا ہے وہ بھی ایک بڑا مونیٹریلی نہیں شاید، لیکن اس کا سمبلزم بہت تھا اس میں کہ پاکستان فوج کے آرم فورسز کے کوئی 30-40 آفیسرز ہر سال جاتے تھے وہاں ٹریننگ کے لیے، اس کو بند کیا، تو وہ ایک ڈائریکٹ سگنل تھا، اور اب یہ جو 300 ملین جو تھا یہ بھی انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے۔ ان ادر ورڈز وہاں پہ کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان ہمیں جو سپورٹ پاکستان سے چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو اب ہم پاکستان کو کیوں دیں امداد، تو یعنی اس سٹیج پہ ہیں معاملات۔ بٹ سر لائک آئی سیڈ کہ یہ جون میں اپروو کرنی تھی، جولائی میں وی وینٹ انٹو اے ٹرانزیشن، یہ جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن دیکھا گیا، اور ایک نئی حکومت کا ٹیک اوور کرنا ابھی مطلب جس کے لیے ایک بالکل انیشل ایک ان کا سٹارٹ ہے، اس میں ہی ایک انکریزنگ پریشر آ جانا، اٹس پارٹ آف دیئر پالیسی۔ پریشر بڑھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں امریکن پاکستان کے اوپر، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا جو اپنا جو کانٹیکسٹ ہے، جو ریجنل کمپلشنز ہیں، انٹرنل کمپلشنز ہیں، تو پاکستان
کچھ چیزیں کر سکتا ہے، کچھ چیزیں نہیں کر سکتا. اور یو نو ایٹ دا سیم ٹائم دے سے کہ ہمارے مذاکرات کراؤ طالبان کے ساتھ، پھر کہتے ہیں ان کو مارو. تو اس قسم کی چیزیں ہیں، یعنی کافی کچھ چیزیں جو آپ نے کہا نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا پاکستان؟ مثلا یہ کہ جی یہاں سے طالبان کو یا حقانی جو رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹلی یہاں سے مطلب نکال دیں، ان کی موومنٹ نہ کریں. ابھی پچھلے دن انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ کوئی وہاں پہ غزنی میں جنگ ہوئی تھی تو لوگ یہاں پہ ہاسپٹل میں آ گئے ہیں علاج کرانے کے لیے. اس کے بعد یعنی کچھ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل بند کر دے ان لوگوں کے ساتھ اپنے لنکس. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کیا سروائیو کر سکے گا امریکہ امداد کو کمپلیٹلی اگر اس طرح سے ہولڈ کرے؟ اور پھر یہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، ابھی پومپیو صاحب بھی ان کے دورے سے قبل ہی اس قسم کی موو لے لینا. ہم نے ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو تعلقات رکھے ہیں وہ ہمارے کبھی اسٹریٹجک وہ مطلب ہے کہ نہیں رہے، مفاہمت نہیں رہی کہ ہم کوئی اسٹریٹجکلی الائنڈ ہیں. جیسے ہندوستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی ہو گئے ہیں، ان کے کئی چیزیں جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. ہماری ٹرانزیکشنل رہی ہے. اگر آپ 50s میں دیکھیں سیٹو اور سینٹو کو ہم نے جوائن کیا، ہم نے کمیونزم کو کنٹین کرنا ہے. ہم کوئی اور سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے کہ کمیونزم کو کنٹین کرنا ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کی وار ہوئی 65 میں، انہوں نے امداد ہی بند کر دی آپ کی ساری. تو امداد بند ہونے کے یہ ہم نے میرے خیال میں 3-4 دفعہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اور اس کے اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ اس قسم کی جو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا رویہ رکھا ہوا ہے کہ امداد کھلتی ہے پھر ہم منتیں کرتے ہیں، پھر کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی اثر فی الحال کوئی ایسے پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آرمی کے جو پہلے آرمی چیف نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ابھی وی آر ناٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اینی کولیشن سپورٹ فنڈ. آپ ہمیں انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات چیت کریں. آپ فائنینسرز کو بیچ میں سے باہر نکال دیں. ابھی کوئی اتنے خاص بڑے میجر آپریشنز ہو بھی نہیں رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی امداد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آپریشنز ایکٹیو آپریشنز میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہے. امریکن اکوپمنٹ بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ میرے خیال میں فیز آؤٹ ہو رہے ہیں. جیسے کوبرا ہیلی کاپٹر تھے جو اس میں بہت استعمال ہوتے تھے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں، وہ ہم نے ٹرکی کے ساتھ میرے خیال میں ڈیل کر لیے، اور وہ ان کے اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں. امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک افغان گروپس کے خلاف جنگ لڑے گا، میرے خیال میں یہ امریکہ کی خام خیالی ہے. ویدر وی سپورٹ اٹ اور وی ڈونٹ سپورٹ اٹ، ادھر اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ وہ افغان جو گروپس ہیں ان کے خلاف جنگ کرے. کوئی افغان گروپ بھی ہو جو پاکستانی سوائل کے اوپر اگر ہے بھی، اس کے خلاف پاکستان جنگ نہیں کرے گی. یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، افغان جو موجودہ انتظامیہ ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ افغان جو انٹرنل کانفلکٹ ہے اس کے اندر وہ ایک فریق بن جائے. بٹ سر وہ جو ہمارے حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنا گھر جو ہے آرڈر میں کرنے کی ضرورت ہے اور کارروائیاں کرنی ہے، تو ہمارے جو سابقہ حکومت میں جو وزراء رہے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ ہمیں لیڈز دیں، آپ نشاندہی کریں، ہم کارروائیاں کریں گے. دیکھیں انہوں نے مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ ہوں گے، یہ اس کے اوپر تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہااں پر کوئی اس وقت بھی 30 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. کچھ جو 1.4 ہے میرے خیال وہ رجسٹرڈ ہے، 1.4 ایکول نمبر جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہیں. یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان ابھی باڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے مطلب ہے کہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن اس کو یہ جب ہی انہوں نے غزنی والے الزام لگایا ہے، افغان گورنمنٹ نے بھی لگایا ہے، اور شاید اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی بات چیت کی ہے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ڈیڈ باڈیز کدھر آئی ہیں. کوئی مجھے یہ آج کل کے زمانے میں ود سوشل میڈیا سو ایکٹیو، آپ ایسے ڈیڈ باڈیز کو چھپا نہیں سکتے ہیں. ان کا کہیں جنازہ ہونا ہوتا ہے، ان کی کہیں تدفین ہوتی ہے، ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں. تو مجھے اپنے ذاتی طور پہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی گاؤں کا نام مل جائے یا کوئی ایسی جگہ مل جائے جدھر ڈیڈ باڈیز جو ہے نا. اور یہ افغان جو طالبان ہیں یہ ان کا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کی نفی کرتا ہے اگر پاکستانیز بیچ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خالصتاً جو ہے یہ ایک شریعہ تحریک ہے، نافذ کرنے کی تحریک ہے جو افغانستان کی سرحد کے اندر ہے. تو وہ تو اگر پاکستانی بیچ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تو ان کی جو اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے اس کے خلاف جاتی ہے. ان کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے وہ کر کے وہ پاکستانیوں کو ساتھ لے کے جائیں. لیکن پاکستان میرے خیال میں اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح مذاکرات کی میز کے اوپر جو ہے ان کو قائل کیا جائے. وہ ہماری جو ایکس فارن منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ہماری جو لیوریج ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے.
کیونکہ جو اختر منصور کی جو ڈرون اٹیک میں وہ مارے گئے تھے، اس کے بعد جو اس وقت ہائرارکی ہے اس کے اوپر اسحاق زئی کا بڑا کنٹرول ہے. اسحاق زئی سمجھتے ہیں کہ اس ڈرون حملے میں پاکستان ملوث تھا، کوئی نہ کوئی پاکستان میں لیڈ فراہم کی تھی ان کو، امریکنز کو. وہ زیادہ تر چلے گئے افغانستان میں، ہلمند میں، انکلوڈنگ ان کا جو ملٹری کمیشن کا کمیسیون نظامی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ابراہیم صدر، وہ بھی افغانستان ہلمند پروونس میں ہے. ابھی ہماری وہ لیوریج رہی نہیں ہے جو شاید کبھی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اس تشدد کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، ان کو مذاکرات کی طرف قائل کیا جائے. بشوقت